أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاری و مسلم. معزز حاضرین، ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر ایک کا وقت متعین ہے، مقرر ہے. ہر ایک کو اس دنیا سے ختم ہونا ہے. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں، آپ اور دنیا میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن دنیا کی آسائشیں اور آرام اور دنیا کی زیب و زینت انسان کو اس بات سے غفلت میں رکھے ہوئے ہے اور اس کی وجہ سے وہ موت کو یاد نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا. یقیناً ایک انسان کثرت سے موت کو یاد کرنے لگے، ایک انسان صبح و شام اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مجھے مرنا ہے، تو اس کا عمل اسی کے مطابق ہوگا. وہ اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے گا. اور عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے بعد کی جو طویل زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے. اسی تعلق سے آپ کے سامنے آج کے درس میں ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا انس بن مالک کی، اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت یہ حق ہے اور قرآن میں اللہ نے اسے یقین بھی کہا ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین سے یہاں پر موت مراد ہے. یعنی موت کے آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. اور اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اما عثمان فقد جاءہ الیقین. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ پہنچی ہے، یعنی ان کی موت ہو گئی ہے. تو
اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ یقین موت کے لیے کہا گیا اس وجہ سے کہ موت کا آنا یہ یقینی چیز ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ بہت سارے منکرین پیدا ہوئے، منکرین کتاب، منکرین حدیث، اور اسی طرح منکرین اللہ کے منکرین، مختلف طرح کے منکرین پیدا ہوئے، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی آپ اسے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون من، بے شک جس موت سے آپ بھاگتے ہیں وہ موت تمہیں پہنچے گا، وہ موت تمہیں ملے گی، یعنی تمہیں مرنا پڑے گا۔ چاہے تم موت سے بھاگنے کی کتنی بھی تدابیر کرو، کتنی بھی پلاننگ کرو، موت سے بچنے کے لیے کتنی بھی کوششیں کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کرے گا اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث مختصر ہے، لیکن اس دنیا میں یا دنیا کی چیزوں میں انسان مگن ہو کر اپنی آخرت کو کس طرح سے بھولتا ہے، اس کے اوپر کیا وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، ہم اور آپ سنیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں اور سوچیں کہ اس حدیث کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس حدیث کو، اس کے ترجمے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کو دفنانے کے لیے، اس کی تدفین کے لیے جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کیا جاتی ہیں؟ یرجع اثنان ویبقى واحد، 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز ساتھ میں چلی جاتی ہے، باقی رہتی ہے۔ تو کیا چیزیں واپس آتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، یاد رکھیں 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ کیا چیزیں واپس آتی ہیں؟ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے، اس کا عمل واپس نہیں آتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جب وہ مرتا ہے 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آتی ہیں، اور یہ ایک چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے 3 دوست ہوا کرتے ہیں، ہر آدمی کے 3 دوست ہوا کرتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ خرچ کیا ہے یہ تیرے لیے، اور جو کچھ تو نے باقی رکھا ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے، جو کچھ تو نے خرچ کیا ہے اس کا ذخیرہ آخرت میں اللہ تعالیٰ رکھے گا اور تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو تم نے باقی رکھا ہے وہ چیز تمہاری نہیں ہے، کیونکہ اسے چھوڑ کر تمہیں چلے جانا ہے، اور یہ اس کا مال ہے۔ اور ایک دوست کہتا ہے کہ انا معک، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تو بادشاہ کے دروازے پر جائے گا میں اندر نہیں آ سکتا، میں دروازے سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ اس کے اہل و عیال ہے۔ اور تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہر حال میں، تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ آؤں گا، وہ اس کا عمل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے کہ ہمارا کیا رویہ اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم اس دنیا میں اگر زندگی گزارتے ہیں تو ہر ایک کو اہل و عیال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن
انسان اہل و عیال کے پیچھے اور مال کے پیچھے آج کے دور میں اتنا پڑا ہوا ہے، اور اہل و عیال کے پیچھے یا مال کے پیچھے اپنا اتنا وقت لگا رہا ہے کہ تیسری جو اصل چیز ہے یعنی عمل کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ دو چیزیں واپس آتی ہیں، دو چیزوں کا ساتھ آپ کا قبر میں جانے سے پہلے تک ہے۔ قبر میں کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں آنے والی سوائے آپ کے عمل کے۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ قبر میں فلاں آدمی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس لیے اس کو ساتھ میں قبر میں داخل کر دیا گیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ دنیا کا بڑا مالدار شخص تھا، اسے مال سے بہت زیادہ بے حد لگاؤ تھا، اس وجہ سے اس کے میت کے ساتھ اس کے مال کو بھی داخل کر دیا گیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ جانے والے ہیں۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں ساتھ رکھتے ہوئے اپنی جو اصل زندگی ہے یعنی آخرت کی زندگی اس کے لیے نیک اعمال کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل و عیال کی خوشی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں، اگر آپ کے اہل و عیال، آپ کا مال اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دیتا ہے تو آپ کا یہ چیزیں خسارہ کرنے والی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون کے اندر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کے ساتھ ایسا ہوا، جس نے ایسا کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ جو انسان اس کے مال اور اس کی اولاد اگر اس کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا کہ بعض ازواج، بعض اہل و عیال اور بعض مال ایسے ہوا کرتے ہیں جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ ان من قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ بعض اموال اور بعض اہل و عیال ایسے ہیں عدو لکم فاحذروہم، جو تمہارے دشمن ہیں، خود تمہارے اہل و عیال تمہارے دشمن ہیں، خود تمہارا مال تمہارا دشمن ہے، فاحذروہم، تو تم سے ہمیشہ چوکنا رہنا، ان سے ہمیشہ بچے رہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اموال یا ہماری آل و اولاد اگر ہمارے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، ہمارے لیے تذکیر آخرت کا سبب نہیں بنتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ سبا کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال، تمہارے اولاد یہ تم کو ہم سے قریب نہیں کرتے ہیں، تمہارا مال، تمہارے اولاد یہ تم کو ہم سے قریب نہیں کرتے ہیں سوائے اس انسان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے عمل کا کیا اہمیت، انسان کے عمل کے اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور انسان کے عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کے اہل و عیال اور اس کے مال اگر وہ چیزیں دین کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اور اگر اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اگر وہ صحیح طور پر اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہی اہل و عیال اور یہی مال اس کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے کہا کہ جو اس کا ساتھ ہمیشہ جو اس کے ساتھ رہنے والی ہے دنیا میں وہ ہے اہل و عیال. اہل و عیال کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کیا کہ اہل و عیال اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور جب اس کی تدفین ہوتی ہے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہوتا جو زندگی بھر اس کو یاد کرتا رہے, مرے ہوئے انسان کو یاد کرے. اگر اہل و عیال ایسے ہیں جن کو آپ نے صحیح علم عطا نہیں کیا ہے, آپ نے ان کو علم سے محروم رکھا ہے, آپ نے ان کو دینی تعلیم نہیں دیا ہے, تو پھر وہ آپ کی تدفین کے بعد چند ایام آپ کو یاد کریں گے, چند ایام آپ کے تعلق سے یاد کرتے ہوئے روئیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کو بھول جائیں گے. آپ کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا. کس میں پڑھیں گے؟ نہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے, نہ آپ کے لیے نہ آپ کے مال میں سے اللہ کے راستے میں دیں گے, بلکہ وہ آپ کے اموال کی تقسیم کرنے میں, آپ کے وراثت کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ انسان کی کیا حیثیت ہے. جس اہل و عیال کے لیے وہ اتنے سال محنت کرتا ہے, باہر جاتا ہے اور کماتا ہے صرف اس مقصد سے کہ میرے اولاد کو تکلیف نہ ہو, میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو اور میری بیوی کو تکلیف نہ ہو. کچھ لوگ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھنے کے لیے ناجائز مال بھی کماتے ہیں, حرام طریقے سے کماتے ہیں تاکہ بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو, میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یاد رکھیں یہ بیوی یہ بچے آپ کے ساتھ قبر میں آنے والے نہیں ہیں. اگر آپ نے ان کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا, اپنے ایمان کا اگر آپ نے سودا کیا, تو پھر یہ اہل و عیال آپ کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں. اہل علم بیان فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا قریبی آپ کا دشمن ہوتا ہے, لیکن آپ کا وہ دوست جس نے آپ سے اللہ کے لیے دوستی کیا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے بعض اہل علم بیان فرماتے ہیں این مثل الاخ الصالح, نیک بھائی کی طرح انسان کون ہو سکتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے ایسا انسان جو اپنے بھائی سے دوستی صرف اللہ کے لیے کرے. کہتے ہیں اہلک یقتسمون میراثک, تیرے اہل و عیال جو ہیں اور تیرے بیوی بچے اور والدین جو ہیں یہ تیری میراث کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وَهُوَ قَدْ تَفَرَّدَ بِحُزْنِكَ يَدْعُو لَكَ وَأَنْتَ بَيْنَ أَطْبَاقِ الْأَرْضِ, اور یہ ایک انسان جو تیرے ساتھ دوستی کیا تھا اللہ کے لیے, وہ انسان اکیلا آپ کے تعلق سے غم کرتا ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے, اور آپ قبر کے اندر ہو. تو پتہ چلا کہ انسان اگر اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے, اپنے اہل و عیال کو علم سے محروم رکھتا ہے, تو اس کی وفات کے بعد اس کے اہل و عیال سے وہ کبھی فائدے کی امید نہ کریں. اور حالانکہ یہ بات ہم نے سنا ہے, احادیث ہم نے سماعت فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد نیک ہے, انسان مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو, اگر ہم اپنے بچوں کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکیں, تو پھر اس اولاد سے آپ کیا خیر کی امید رکھ سکتے ہیں. آئیے اسی طرح ایک دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جو انسان کے ساتھ زندگی میں لگی رہتی ہے, وہ مال ہے. دیکھیں مال اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں دیتا ہے, صدقہ اور خیرات کرتا ہے, تو یہ مال آخرت میں اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ مال اس کو آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے اور اس سے اس کا فائدہ ہونے والا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. کہا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جس کو تم نے کھایا اور ختم کر دیا, او لبست فأبلیت, یا پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا, او تصدقت فأمضیت, یا تو نے صدقہ کر دیا اور اس کو بھیج دیا, یعنی آگے چلا دیا, یعنی آخرت کے لیے تو نے اس کو جمع کر کے رکھ دیا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کون انسان ایسا ہے جس کو اس کے وارثین کا مال پسند ہو؟ دیکھیں کتنا بہترین انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کے وارثین کا مال اسے پسند ہو؟ وارثین کون ہوتے ہیں؟ اولاد اور والدین، بیوی، یہ سب وارثین ہوتے ہیں۔ ہم میں کون ایسا شخص ہوگا جس کو اس کے وارثین یعنی اس کے اولاد کا مال پسند ہوگا، اس کے اہل و عیال کا مال پسند ہوگا؟ یقیناً ہم سب یہی جواب دیں گے، نہیں، ہم کو ہمارا مال ہی پسند ہے، ہمارے نزدیک ہمارے مال کی ہی اہمیت ہے، دوسرے کے مال کو ہم پسند نہیں کرتے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما لنا الا مالہ احب الیہ من مال وارثی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کے وارثین کے مال سے زیادہ اس کا مال پسند ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا مال تو وہ ہے جس کو اس نے آگے بھیجا، اور اس کے وارثین کا مال وہ ہے جس کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کروڑ پتی ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، اور دنیا میں اس نے اللہ کے راستے میں کبھی نہ دیا ہو، اور وہ ہمیشہ بینک میں جمع کر کے رکھنے کا عادی ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن مال کی حرص اتنی ہوتی ہے کہ اس مال میں سے وہ چند روپیے بھی اللہ کے راستے میں دینا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث بہت زبردست ہے۔ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ مال ان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے وارثین کے مال کی گویا وہ حفاظت کر رہا ہے، اپنے وارثین کے مال کی چوکیداری کر رہا ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد وہ مال اس کے وارثین کا ہے، وہ مال وہ اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے کر نہیں جاتا۔ لیکن وہ انسان جو اس کی مال کو وجوہ خیرات میں اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس نیک کام کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے، وہ چیز ہے انسان کے اعمال۔ اگر انسان نیک اعمال کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا، اگر انسان نیک اعمال نہیں کرے گا، برا عمل کرے گا، بدعملی کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو اس سے اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ اللہ فرماتا ہے، من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون۔ جو انسان کفر کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہے، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کے کفر کا وبال اس کے اوپر ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے، راستہ ہموار کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ نے کہا، من عمل صالحا فلنفسه، جو انسان نیک عمل کرتا ہے یہ اس کے نفس کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے ہوتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس کے خلاف، یعنی یہ برا عمل جو ہوتا ہے اس کے لیے وبال کا سبب بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نیک عمل ہمیشہ اس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہمیشہ یہ نیک اعمال سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے اس حدیث میں بیان کی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اہل و عیال کبھی شادی ہی نہ کرو، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، اسلام نے اس سے سخت منع کیا ہے، اور اسلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ شادی بھی کی جائے، اولاد بھی اگر ہو تو اچھی طرح سے ان کی تربیت بھی کی جائے، لیکن آپ کے اہل و عیال، آپ کا مال اگر دین کے راستے میں آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اس وقت آپ کو متنبہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مال اور آپ کے اولاد اور آپ کے اہل و عیال قبر میں آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قبر میں پہنچنے تک ان کا ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی چیز ہے عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زیادہ تر توجہ اس چیز پر لگائے جو ہمارے ساتھ قبر میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو مذکورہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو ڈھالنے اور اس کے اوپر غور کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔